ہیلو، السلام علیکم. میری آواز کیسی آ رہی ہے؟ ضرور اپنی کمنٹ میں مجھے آگاہ کیجیے گا. اور اس وقت میں اسلام کے حوالے سے مخاطب ہوں. اور ایڈمرل ظفر عباسی صاحب، چیف آف نیول اسٹاف، نے ایک بار اپنی کانفرنس میں بتایا کہ عرب ریاستوں کے اندر کچھ لوگوں نے میٹنگ منعقد کی، کانفرنس منعقد کی، یعنی کہ جس میں انہوں نے اس چیز پہ بحث کیا کہ اب اسلام کہاں سے آئے گا. اب اسلام اگر اٹھے گا تو کہاں سے اٹھے گا. تو ان لوگوں نے اس چیز پہ متفقہ فیصلہ کیا، متفقہ رائے دیا کہ اگر اسلام اٹھے گا تو پاکستان سے اٹھے گا. یہ واحد کنٹری ہے جہاں سے پاکستان اسلام اٹھ سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ اسلام غالب آئے گا، بالکل پاکستان سے ہی اٹھے گا. ایک یہ بات تھی. اب پاکستان کے اندر ہونے والی سازشیں کے لائے عمل میں، یا جو پاکستان پر اس وقت فائنانشل اٹیک جو مسلط ہے، جو فائنانشل اٹیک کو پاکستان فیس کر رہا ہے اس وقت، تو اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا. اور اس وقت کیونکہ اس وقت مینشن ہو چکا تھا، عرب ریاستوں نے یا عرب کے لوگوں نے یہ چیز واضح کی کہ اگر اسلام اٹھے گا تو واحد ملک پاکستان ہے جہاں سے اٹھے گا. اب یہ تو طے ہو چکا. اس کے بعد آتے ہیں نیٹو کے بارے میں کچھ بولتے ہیں، کیونکہ نیٹو کا کردار بہت ہی اہم ہے اسلام کے اندر. جو موجودہ دور کے اندر جو سازشیں چل رہی ہیں، تو اصل میں نیٹو کا جو وجود ہے، جو نیٹو کو بنانے کا مقصد تھا، اصل مقصد یہی تھا کہ روس کو توڑنا، یعنی کہ کمیونزم پاور جو ہے، کمیونزم پاور کو ختم کیا جائے، روس کو توڑا جائے اور امریکہ کو سپر پاور بنایا جائے. ہاں، تو اس مقصد کے لیے نیٹو کو بنایا گیا تھا. جب یہ مقصد پورا ہو گیا، یعنی کہ روس اور سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اب عملی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ اب نیٹو فورس جو ہے اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوئی. اور اسی عمل دخل میں جو نیٹو ممالک تھے، اتحادی ممالک تھے نیٹو کے، تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ اب مقصد پورا ہو چکا ہے نیٹو کا، تو اب ختم ہو جانا چاہیے نیٹو کو. تو اس وقت واضح اور کلین جملہ بولا تھا جو سیکریٹری جنرل تھے، سیکریٹری جنرل نیٹو کے. تو اس وقت انتہائی مختصر اور بھیانک جملہ بھی یہی بولا تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ باقی ہے. ایک طرف عرب ممالک نے یہ چیز واضح کر دی کہ اب اسلام کہاں سے اٹھے گا، کہ پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں سے اسلام اٹھے گا. اس کے بعد نیٹو کا جو رد عمل ہے، روس کے بعد نیٹو کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جنرل سیکریٹری روس کے یہی بولا کہ نہیں، ابھی اسلام باقی ہے. اب اس کے بعد ایک سیریز پہ آتے ہیں، نیٹو کی سیریز پہ آتے ہیں. دیکھیں کہ اسلام کے خلاف کیا کیا انہوں نے سازشیں کی، کیسے کیسے ان لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور کس کس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کی اپنی پوری جدوجہد کی ہے. دیکھیں نیٹو کا کردار. ایک طرف ان کی ہیومن رائٹس ہیں جو بولتی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے آویزاں ہیں، 24 گھنٹے بڑا ننگا ناچ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے آتے ہیں. دیکھیں اسلام کے خلاف کیسے انہوں نے ایک اٹیکس کیے ہیں. لیبیا کو وہاں پر تباہ کیا، ٹھیک ہے، اس کی عوام کو اپنے ملک کے خلاف کھڑا کر دیا. اور لیبیا کے بعد ایک اسلامی ریاست ہے لیبیا، اور لیبیا کے بعد اب آگے آتے ہیں، انہوں نے بلیم کیا عراق کے اوپر کہ عراق جو ہے ایک کیمیکل ویپنس بنا رہا ہے. اس پر بھی اٹیک کر دیا انہوں نے، اور عراق کو بھی تباہ کر دیا انہوں نے.
اب اس کے بعد آتے ہیں ہم افغانستان پہ. تو افغانستان پر بھی دیکھیں انہوں نے افغانستان پر بھی اپنے بم برسائے، کیونکہ افغانستان بھی واحد کنٹری تھی جہاں پر 99% اسلام مل رہا تھا، کیونکہ ان کی جنگ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، غیر کی جو جنگ ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ افغانستان کے اندر بمباری کی، افغانستان پر حاوی آئے، لیکن بس بدقسمتی کے ساتھ وہاں سے وہ نیست و نابود ہو کر نکلا امریکہ، USA. تو اس وقت جو پاکستان ہے، پاکستان کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ فائنانشیل اٹیک مسلط ہے، کیونکہ جو نیست و نابود ہو کر نکلا ہے نا افغانستان سے، اس کا سارا جو ذمہ وار ہے وہ پاکستان کو ہی ٹھہرا رہا ہے. یعنی کہ پاکستان ہی ہے جس نے اسے افغانستان کے اندر شکست دی ہے. اب وہ اپنا انتقام لینے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈاز بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. یعنی کہ اس وقت جو فیس کر رہا ہے پاکستان جو انٹرنیشنل پالیسیز کو، وہ ایک فائنانشیل اٹیک ہے جو فارن کا. کبھی ہم اپنے لیڈرز کے اوپر بول دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کے اوپر بول دیتے ہیں. نیوز چینل والے جو ہیں وہ اپنے حساب سے اسے ڈیفائن کر رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ یہ جو اٹیک ہے، یہ اٹیک فائنانشیل اٹیک جو ہے، یہ اٹیک اسلام کے خلاف ہے. یہ جو وار ہے، یہ وار اسلام کے خلاف وار ہے، جسے آج تک ہم سمجھ نہیں پائے. کیونکہ کبھی جو ہمارے مفکر اعظم ہیں وہ کبھی حقیقت ہمیں بتائی ہی نہیں ہے، نہ کبھی نیوز چینلز والوں نے بتائی ہے، نہ ہی کبھی سوشل ایکٹیوسٹ نے بتائی ہے، نہ کبھی ہمیں کسی اور فلاسفر نے بتائی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر پاکستان ایک میدنی کنٹری ہے، ہائی لیول کا پاور رکھتی ہے، ہائی لیول کی انکم والا پاکستان کنٹری ہے، میدنیات پاکستان کے پاس ہے، ایگریکلچر پاکستان کے پاس ہے، بارڈرز پاکستان کے پاس ہے، بندرگاہ پاکستان کے پاس ہے، یعنی کہ انکم کے لحاظ سے ہائی لیول ایک پاکستان کنٹری ہے. اس کے باوجود بھی اس وقت فائنانشیل اٹیک کو فیس کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، اور پاکستان دنیا کے اندر واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ملک ہے، جسے ہر لحاظ سے جو دنیا ہے، جو غیر ہے، اسے نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. ہماری زندگی کا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں سچ سننا نہیں چاہتے، سچ کیا اور حقیقت کے آئینے میں حقیقت کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے کہ یہ اصل میں یہ حقیقت ہے کیا، یہ کیوں توڑا جا رہا ہے ہم اسلام کو، اور ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کیوں کی جا رہی ہے، اور اس حل کی طرف ہم کیوں نہیں آ رہے. آئی ہوپ کہ اس پہ غور و فکر ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم آئیں گے اور حقیقت کو ڈیفائن کریں گے، اور کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. تھینک یو فرینڈس جنہوں نے بھی مجھے دیکھا. میں مختصر اپنی طرف سے کوشش کی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کیا جا سکے، کچھ بولا جا سکے، اور دنیاوی لیول پر سازشوں کو بے نقاب کیا جا سکے. کہ جس انداز میں سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں، بالکل اس طرح ہو رہی ہیں کہ جیسے مغل اعظم کے دور میں بہادر شاہ ظفر تھے، اور بہادر شاہ ظفر کو بولا جاتا تھا کہ جب مخبر اسے بتاتے تھے کہ بھئی فوج یہاں پہنچی ہے، تو وہ بولتے تھے کہ دلی دور راستہ. بھئی اب فوج اتنا نزدیک پہنچ گئی ہے، وہ بولتے تھے کہ دلی دور راستہ. لیکن فائنلی اس کا حل یہ نکلا کہ ریاست تو اس کے ہاتھوں سے گئی. فائنلی بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر قلم کر کے اس کی پلیٹ میں رکھ کے اس کے سامنے پیش کیے گئے تھے. اور ہمارا عالم بھی یہی ہے، جس طریقے سے ہمیں اٹیک کیا جا رہا ہے بالکل ایسے ہی اٹیک کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں لیبیا کے اندر کیسے کیا گیا، لیبیا کے اندر کرنل قذافی کے ساتھ کیسے کیا گیا.
لیبیا کے اندر کرنل قذافی کے ساتھ اس کی اقتصادی پابندیاں لگا کر اسے اتنا کمزور کیا گیا کہ اس کے خلاف اس کی عوام کو کھڑا کر دیا گیا، یعنی کہ عوام کو بغاوت پہ کھڑا کر کے اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا۔ اور اسی طریقے سے یعنی کہ معاشی طور پر لیبیا کا قتل عام کیا گیا، اقتصادی طور پر اسے توڑا پھوڑا گیا، اس حد تک ان لوگوں کو کمزور کیا گیا تاکہ عوام جو ہے اپنی اقتدار، اپنی حکومت کے خلاف آ کر کھڑی ہو جائے۔ دیکھیں نا، یہ ہیں سازشیں جو غیر اسلام کے خلاف ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اور تقریباً آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ عوام سمجھے گی اس ایشوز پہ عوام سمجھے گی بھئی حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اور کیوں اس وقت پاکستان کو جو ہے مکمل طور پر ایک ڈی اسٹیبل کنڈیشن میں لایا گیا ہے نا، ڈی اسٹیبل کنڈیشن میں اسلام لایا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو مکمل طور پہ ایک کمزور کیا جائے، مکمل طور پہ ایک سائیڈ پہ لگایا جائے، یا اس سے کہ جو غیر کے مقاصد ہیں وہ مقاصد حاصل کیے جائیں۔ یعنی کہ پہلے بھی دیکھیں اسمبلی کے اندر ایک ایشو اٹھا تھا کہ بھائی جو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام ہٹا کر جمہوریہ پاکستان کر دیں، یعنی کہ جو دوسری برادریز ہیں اس کو بھی رائٹس مل سکیں، یعنی کہ ان کی جو جنگ ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، فلی اسلام کے خلاف ہے، یعنی کہ اس کی جو جنگ ہے وہ ایٹم کے خلاف نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اور پاکستان واحد کنٹری ہے آل اوور ورلڈ الحمدللہ ایک ایٹمی اور نیوکلیئر پاور رکھتا ہے۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی ایفرٹس تھی، کوشش تھی، آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، اور جو آپ کو اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔